بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی رضویہ شریف کے رسالہ جمع بین صلاتین کے بارے میں جو اللہ نے لکھا ہے حاجز البحرین، اس کے خلاصے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ کوشش کروں گا مختصر ویڈیو بنے آگے سے تاکہ دیکھنے والے کو آسانی رہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 5 صفحہ نمبر 186 اسی رسالے کا افادہ ثانیہ۔ دیکھیے کہ دو نمازوں کو جمع کرنا ایک وقت پہ ہمارے نزدیک جائز نہیں، اس پہ ایک فائدہ اعلیٰ ذکر کرتے ہیں۔ احادیث و طرق پر نظر انصاف فرمائیے، یعنی حدیثوں کی جو سندیں ہیں ان پر آپ نظر انصاف فرمائیے، انصاف کی نظر کیجیے تو ارادہ جمع سوری پر متعدد قرائن پائیے، یعنی اگر آپ بنظر انصاف احادیث ان کے طرق کو دیکھیں گے تو آپ اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ ان تمام کے اندر جمع سوری ہی مراد ہے، کہ ایک نماز کو آخری وقت میں پڑھا جائے اور دوسری نماز کو اگر پہلے وقت میں پڑھا جائے تو یہ صورتاً جمع ہے لیکن حقیقتاً دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں۔ مثلا نمبر 1 یہ کہ احادیث جمع بین صلاتین کے راویوں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی اور وہ راوی جو نماز کو جمع کرنے کی روایت کر رہے ہیں ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں رضی اللہ عنہ، اور کما سیاتی فی الحدیث التاسع من الافادۃ الرابعہ، جس طرح چوتھے افادے کی حدیث 9ویں حدیث آئے گی، یعنی چوتھا افادہ جو اعلیٰ ذکر کریں گے اس کی 9ویں حدیث یہی ہے۔ دیکھیے چوتھے افادے کی 9ویں حدیث صفحہ نمبر 201 پہ لکھتے ہیں آپ، حدیث ہے ابن ابی شیبہ ابو جعفر طحاوی وملول فتوی طریقی ابن ابی لیلہ ان حذیل، یعنی مصنف ابن ابی شیبہ وہ ابن لیلہ کی طریق سے وہ حذیل سے روایت کرتے ہیں، اور عمل آخر یعنی ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فعن ابی قیس اودی، وہ ابو القیس اودی سے روایت کرتے ہیں، وہ حذیل سے روایت کرتے ہیں، حذیل بن شرحبیل سے ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ولفظ الاخر کان یجمع بین صلاتین فی السفر وللطبرانی فی معجم الکبیر والاوسط عنہ قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء فقیر له فی ذلك فقال صنعت ذلك لئلا تحرج امتی، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا سفر کے اندر، اور اب یہ جو دو نمازوں کو جمع کرنے والی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہی یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو نمازوں کو مزدلفہ اور مینا کے علاوہ جمع نہیں کیا۔ اب یہ کیا تطبیق ہوگی، پھر یہ تطبیق بیان کر رہے ہیں، پھر تطبیق اس میں کیا ہوگی، تو اس سے پتہ چلا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود جمع حقیقی کے قائل نہیں، یعنی دو وقت نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع کرنا اس کے قائل نہیں، ہاں جمع سوری کے قائل ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات 202 صفحے پر اعلیٰ لکھتے ہیں، موطا شریف میں حدیث پنجم روایت کرتے فرماتے ہیں بہذا ناخذ والجمع بین الصلاتین ان تؤخر الاولى منهما فتصلي في آخر وقتها وتعجل الثانية فتصلي في اول وقتها، کہ ہم کہتے ہیں جمع بین الصلاتین یوں ہے کہ پہلی کو مؤخر کر لیا جائے اور اس کو اس کے آخری وقت میں پڑھ لیا جائے، اور دوسری کو جلدی پڑھ لیا جائے، اس کو اول وقت میں پڑھا جائے، یہ ہے جمع بین الصلاتین کی صورت۔ کیوں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا، جبکہ خود وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دو نمازوں کو کبھی سرکار نے جمع نہیں کیا حج کے علاوہ۔ اب ذرا آگے دیکھیے، حالانکہ یہی عبداللہ بن مسعود عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرفات و مزدلفہ کے سوا کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں جمع فرمائی ہوں۔ پھر آ کہتے ہیں فصل رابع کے اندر اس کی تحقیق آئے گی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ روایت کی ہے، یہ کہاں لکھی۔ اب آئیے فصل رابع دیکھیے صفحہ نمبر 277، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، دارمی شریف میں ہے۔ یا رضی اللہ عنہ نے فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود سے ایک اور روایت 281 صفحہ پر لکھتے ہیں حدیث نمبر 25 کہ ابو داؤد شریف میں ہے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بکم اذا اتت علیکم امراء یصلون الصلاۃ لغیر وقت میقاتها، کہ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت جب ایسے امراء آئیں گے جو نماز کو اس کے وقت کے علاوہ پڑھیں گے۔ فما تأمرنی، یا رسول اللہ کیا حکم دیتے ہیں اگر میں وہ زمانہ پاؤں؟ آپ نے فرمایا صلاۃ میقاتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھو، وجعل صلاتک معهم صبحۃ، اور ان کے ساتھ نماز کو نفل بنا دو۔ اگر نماز، یہاں سے سلسلہ یہ ہے کہ اگر جمع بین الصلاتین جائز ہے
بلا عذر جائز ہے۔ اور تو اس وجہ سے کہ عمرا نے وقت کے ہٹ کے نماز پڑھائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اب اس کو نماز کے وقت میں پڑھو، ان کے ساتھ نفل پڑھ لو۔ اس سے پتہ چلا کہ جمع بین الصلاتین دو وقتوں میں ایک نماز کو جمع کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور روایت بھی ہے جس میں صراحتاً مناسک کے علاوہ نماز جمع پڑھنے کی نفی، لیکن ہم اس کو آگے ذکر کریں گے۔ اب اعلیٰ فرماتے ہیں خود حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی جمع کرنا مروی ہوا، حالانکہ ان کا مذہب معلوم ہے کہ جمع حقیقی کو منسک حج کے سوا ناجائز جانتے ہیں، تو اسے پتہ چلا وہ جمع سے برا جمع سوری لیتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اقول ملا جی نے ان 15 صحابیوں میں سے جن کی نسبت دعویٰ کیا کہ انہوں نے جمع بین الصلاتین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی گن دیا، یعنی ان 15 راویوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نمازوں کو جمع کیا ہے، ان میں حضرت سعد بن وقاص کو بھی ملا نے جس کا اعلیٰ جواب لکھ دیا، حالانکہ ان کا مذہب وہی معنی جمع کا ہے، وہ بھی جمع بین الصلاتین کے قائل نہیں ہے۔ ان دونوں صحابی جلیل شان کا یہ مذہب ہونا، اور خود امام ابو العزیز یوسف بن رافع نے کتاب الدلائل الاحکام میں ذکر کیا ہے کہ جس طرح کہ یعنی خود ایک شافعی بزرگ نے ان دونوں کا، سعد بن وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جمع بین الصلاتین کے قائل نہیں تھے۔ اب ذرا آگے چلیے، اقول اللہ فرماتے ہیں چوتھا اقول آپ کا ہے اس افادے پہ کہ بہت زور شور سے جمع کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گنے جاتے ہیں کہ یہ بد مذہب اور غیر مقلدین اور وہ لوگ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی زور سے کہتے ہیں کہ یہ جمع بین الصلاتین کے قائل تھے۔ کیسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں فسیاتی روایاتہ فی الحدیث الاول وباقی فی الفصل الثالث، کہتے ہیں فصل ثالث میں ان کے بارے میں جو حدیثیں وہ آئیں گی، حالانکہ وہ خود فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء کو سفر میں ایک بار کے سوا کبھی جمع نہ فرمایا، کیسے جس طرح کہ چوتھی فصل میں انشاءاللہ یہ حدیث آئے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک بار کون سا ہے؟ حجت الوداع کی شب مزدلفہ تھی، ضرور وہی جمع سوری منظور، جیسا کہ ان کی روایت صحیح نے واضح کر دیا کہ جس کا بست حدیث اول میں گزرا، جس کی تفصیل حدیث اول میں گزر چکی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی جو جمع بین الصلاتین کی حدیث ہے وہ جمع سوری ہے، وگرنہ جمع حقیقی کے بارے میں تو خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کے علاوہ کبھی جمع نہیں فرمائی نمازیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک دفعہ حجت الوداع ہے۔ پانچواں اقول آپ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 187 پہ، لطف یہ ہے کہ ان عبداللہ بن عمر سے قصہ صفیہ بنت ابو عبید میں عشاء آپ کی یہ بھی ہوئی ہیں، عشاء عین کا جمع جو مروی ہوا، یعنی مغرب عشاء کو جمع کرنا جو مروی ہوا، اس کے جمع حقیقی ہونے پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ غیر مقلدین اس پر بڑا زور دیتے ہیں کہ وہ جمع بین الصلاتین وہ جمع حقیقی ہے، حالانکہ خود ان کے صاحبزادے سالم جو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں اس شب بھی ان کے ہمراہ تھے، صراحتاً فرما چکے کہ حضرت عبداللہ نے مزدلفہ کے سوا کبھی جمع نہیں کی، اور حدیث نسائی سے گزرا اور سالم کا اس رات ساتھ ہونا وہی حدیث بخاری سے ظاہر ہو چکا، یعنی حضرت سالم کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کبھی دو نمازوں کو جمع نہیں کیا، اور ان سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ جمع بین الصلاتین سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر سے جو مروی ہے وہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں۔ اب آپ دیکھیے چھٹا پوائنٹ آپ لکھتے ہیں روات جمع میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں، یعنی جو جمع کے راوی ہیں دو نمازوں کو میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں، جس طرح کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے دوسری حدیث میں آئے گا، ان کی حدیث انشاءاللہ آخر رسالہ میں آئے گی کہ دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو جاتی ہے، یعنی وہ آگے آئے گی تفسیر، اس کی اعلیٰ تفسیر ذکر کریں گے انشاءاللہ، میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یوں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جمع ہے، وہ جمع بین الصلاتین کے راوی، جس طرح کے 5ویں حدیث میں آئے گا، ان کی حدیث بھی بمشیت اللہ تعالیٰ آنے والی ہے۔ نماز میں یہ تفریط یہ ہے، یعنی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نماز میں کمی یہ ہے کہ دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلی نماز پڑھ لی جائے، اگر دوسری کا وقت آ جائے تو تفریط ہو جائے گی، یعنی یہ نقص آپ نے کیا، آپ نے نقصان کیا۔ سفر کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انما التفریط فی الیقظہ، تو لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اس بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دو نمازوں کو جمع کرنا بلا عذر یہ تفریط ہے، تو لہذا ان سے جو روایت مروی ہیں ہم ان تمام روایتوں کو جمع سوری پہ محمول کریں گے، یہ اعلیٰ حضرت کی اس افادے میں مراد ہے۔